بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور تیاری زوروں پر ہوگی، اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے تیاری۔ عزیز طلباء، ہم نے حصہ غزل سے پہلی غزل کی تھی میر تقی میر کی۔ آج بھی ہم حصہ غزل سے جو ہے نا اپنے سلیبس کی دوسری غزل کریں گے۔ دوسری غزل جو کہ ہمارے سمارٹ سلیبس میں شامل ہے، کرونا کی وجہ سے جو سمارٹ سلیبس بنایا گیا ہے، اس میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے ہمارے پاس، جو ہے نا دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم جو ہے نا اس کا تعارف کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں جو ہے نا اٹھا کر دیکھیے، غور سے ذرا تعارف سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی شاعر کی جو ہے نا شعروں کی تشریح کرنے سے پہلے اس کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کی جو ہے نا نجی حالات کے بارے میں، اس کی زندگی، نجی حالات زندگی کے متعلق پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے مرزا اسد اللہ خان غالب نام ہے ان کا، غالب ان کا تخلص ہے۔ دیکھیں نیچے دیا ہوا ہے، ان کا زمانہ بھی دیا ہوا ہے، جو ہے نا 1797 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 1869 میں انہوں نے وفات پائی۔ اصل نام ان کا اسد اللہ خان تھا اور تخلص انہوں نے اپنا غالب رکھا تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ تخلص جو ہے نا شاعر حضرات جو شاعری میں اپنا نام کا انتخاب کرتے ہیں اسے تخلص کہتے ہیں۔ آپ آگرہ میں پیدا ہوتے ہیں، آگرہ انڈیا کا ایک شہر ہے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 برس کی تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے، اور والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نے کی تھی۔ نصر اللہ بیگ ان کے چچا کا نام تھا، اس کے سپرد ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں، جو انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہاں جاتے ہیں؟ دلی آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی تھی، بعد میں انہوں نے عبدالصمد سے فارسی بھی سیکھی تھی۔ تو تعلیم پاتے ہیں شروع میں شیخ معظم سے، اور ان سے عبدالصمد سے فارسی بھی سیکھتے ہیں۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی ایک نواب جو ہے نا گھرانے میں ہوتی ہے، نواب گھرانے میں نواب الہی بخش اس کی جو ہے نا بیٹی سے شادی کرتے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ پھر مرزا غالب کو پینشن بھی ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتہ کا سفر بھی کیا۔ کلکتہ بھی انڈیا کا ہی شہر ہے، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا، چنانچہ معاشی حالات جو ہے نا بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ آپ کی جو ہے نا تنگی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہت کی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ بادشاہ کی ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوتی ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی، جب انگریز مکمل طور پر بر صغیر پر مسلط ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے، تو 1857 کی وہ جنگ آزادی کہلاتے ہیں۔ اس کو جنگ غدر بھی کا نام بھی دیا جاتا ہے، کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور کے نواب یوسف علی خان ہیں، انہوں نے جو ہے نا 100 روپے ماہوار وظیفہ ان کا مقرر کر دیا تھا، کیونکہ نواب خاندان سے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جو تحایات انہیں ملتا رہا، اور عمر بھر انہیں جب تک وہ زندہ رہے اس وقت ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزارا۔ انہوں نے دلی میں وفات پائی۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے، دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں میں شاعری کی ہے۔ غالب کی شاعری مشہور ہے، غالب نے غزلیں کہیں، اشعار کہے، جو ہے نا انہوں نے مختلف قسم کے خطوط جو ہے نا لکھے۔ خطوط میں ایک الگ جو ہے نا ایک موضوع ہے، بہرحال ان کی پہچان جو ہے نا شاعری بھی ہے۔ شاعری انہوں نے اردو میں بھی کی اور فارسی زبان میں بھی کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا، جسے سب نے مانا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے، وہ بہت زیادہ اعلیٰ کمال تھے نظر کے تھے، یعنی کہ وسیع ذہن کے تھے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، جب بھی شاعروں میں نام لیا جاتا ہے تو ان کا نام بھی ضرور آتا ہے۔ ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا۔ ان کی ہمہ گیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بوئے کلمونی پائی جاتی ہے۔ مختلف قسم کی جو ہے نا شاعری ہے، اور بوئے کلمونی ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ خوشبو آتی ہے اس کے قلم سے، مطلب خوبصورت الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے۔ کئی موضوعات پر شاعری کی ہے انہوں نے۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگ، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، پہلو داری، معنی افرینی، نادر تشبیہات اور استعارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت اداد کی بدولت بہت اعلیٰ پائے کی ہے۔ یہ ان کے مختلف قسم کے انداز ہیں جو انہوں نے شاعری کی ہے۔ لکھا گیا ہے کہ ان کی شاعری میں تخیل کی بلندی ہے، خیالات کی بلندی ہے، وسعت نظر ہے، اعلیٰ نظر ہے، مضامین کی رنگا رنگی ہے، مختلف قسم کے جو ہے نا مضامین لکھے ہیں۔ بہرحال تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا ہے۔ تشبیہ جو ہے نا
اور استعارات کا استعمال کرتے ہوئے۔ بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ غالب کی اہم تصانیف، اس کی یہاں پر مختلف کتابیں بھی دی گئی ہیں۔ دیوان غالب اردو میں ہے، اردو میں شاعری کی گئی ہے یہاں پر۔ دیوان فارسی ہے، فارسی میں شاعری کی گئی ہے۔ گل رینا، مہر نیمروز، دست نبو، کاتب برہان، لطائف غائبی، قادر نامہ اور عود ہندی اور اردو معلیٰ شامل ہیں۔ یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ ان کا تعارف تھا، مرزا غالب کا ہم نے تعارف پڑھا ہے۔ آگے ہم اس کی غزل شروع کرتے ہیں۔ غزل میں عزیز طلبہ دیکھیں، ان کا شعر ہے پہلا کہ شاعر کہتے ہیں کہ دل نادان تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ جو ہے نا مرزا غالب کے متعلق پڑھا ہے انہوں نے، اردو میں بھی شاعری کی، تو یہ غزل ہمارے سلیبس میں جو شامل کی گئی ہے اردو میں شامل کی گئی ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی آنے چاہیے، مفہوم آنا چاہیے، تب جا کر آپ کو تشریح بھی آئے گی۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں کہ دل نادان، نادان یعنی کہ نا سمجھ دل۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یعنی کہ دوا کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ درد تکلیف کی مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم ہے کہ اے میرے نادان دل، تجھے کیا ہو گیا ہے جس کے درد کی دوا بھی ہمیں کہیں سے میسر نہیں ہے۔ تو شاعر جو ہے نا یہاں پر اپنے دل سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نادان، اے نا سمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے کہ ایسا مرض تجھے لاحق ہو گیا ہے جس کی دوا ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ ذرا اس تشریح کی طرف ذرا غور سے پھر سے دیکھتے ہیں کہ زیر تشریح شعر میں مرزا غالب نے خود سے سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے کہ تو اس بیماری درد محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، ان کی محبت کے درد میں جس کی کوئی ابھی تک دوا بھی ایجاد نہیں ہوئی، جس کی ابھی تک کوئی دوا بھی ایجاد نہیں ہوئی، تو نے اس شخص سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں جس کو جو ہے نا وفا کے معنی سے بھی وہ جو ناشنا ہے۔ جب یہ صورت حال درپیش ہو تو کوئی ترکیب اور تدبیر چارہ گر ثابت نہیں ہوتی، فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ ان ناموافق حالات میں یعنی کہ نامطابق حالات، یعنی کہ مطابق حالات جو نہ ہوں کہ اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہو۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تجھے نادان دل کیا ہو گیا ہے جس کی اس درد محبت میں تو جو ہے نا مبتلا ہو گیا جس کی ابھی تک کوئی دوا ہی ایجاد نہیں ہوئی۔ بقول شاعر ایک اور شاعر یوں کچھ کہتے ہیں کہ کسی کروٹ سکون پاتا نہیں، یہ دل ہے یا سلگتا آبلہ۔ دراصل جو شخص محبت کے عارضے میں، محبت کی بیماری میں، محبت کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دکھ اور تکلیفیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا جینا حرام ہو جاتا ہے اور انتہائی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ پریشانی، اداسی اور بے بسی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے غالب نے اپنے دل ہی سے مخاطب کیا ہے کہ اے دل، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے، ہر وقت تو غم زدہ رہتا ہے، اداس رہتا ہے، آخر کیوں تو غم زدہ رہتا ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے، تو ہی بتا آخر اس درد کا علاج کیا ہے۔ تو اپنے سوال کر رہے ہیں اپنے دل سے، تجھے کیا ہو گیا ہے نادان دل، اے ناسمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایسے درد میں مبتلا ہو گیا ہے جس کی ابھی تک دوا ہی کوئی ایجاد نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تو ہی بتا آخر اس درد کا کیا علاج ہے تاکہ میں اس کا علاج کرا کے سکون جو ہے نا حاصل کر سکوں۔ حالانکہ شاعر بخوبی جانتا ہے کہ اس کی حالت کا ذمہ دار اس کا سنگ دل محبوب ہی ہے۔ شاعر کو پتہ ہے کہ اس کا سنگ دل محبوب اس کی اس جو ہے نا حالت کا جو ہے نا علاج ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے جو ہے نا دل سے یہی مخاطب کر کے کہ اس کا یعنی کہ علاج ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ محبوب سے ملاقات سے قبل اس کی زندگی میں اتنے غم اور دکھ نہ تھے۔ محبوب سے ملاقات کے بعد تو دن اور رات کا سکون اور چین بلکہ ہر شے برباد ہو گئی۔ در حقیقت عشق میں مبتلا ہونے کے بعد عاشق کو دن رات دکھوں اور غموں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ احتیاط کی جائے۔ ایک جگہ اور شاعر کہتے ہیں کہ کیا شاعر کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا کسی طبیب سے اس مرض کا علاج، عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجیے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا پہلا شعر۔ اگلا شعر ذرا دیکھیں غور سے کہ دوسرے شعر میں مرزا اسد اللہ خان غالب کیا کہتے ہیں۔ ہر شعر کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے۔ غزل میں کیونکہ اگلا شعر پچھلے شعر کا جو ہے نا سہارا نہیں لیتا، نہ ہی اگلے شعر کا سہارا لیتا ہے، یہ اپنا جو ہے نا ایک خاص مضمون اور اپنا مفہوم رکھتا ہے۔ شعر نمبر 2 میں دیکھیے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ شاعر اپنے دل کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق، ہم تو چاہنے والوں میں سے ہیں، اور وہ بیزار ہیں اور وہ تو ناراض ہو رہے ہیں۔
کون ناراض ہو رہے ہیں؟ محبوب ناراض ہو رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اب خدا سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا الہی یہ کیا قصہ، یہ کیا کہانی ہے؟ جو ہے نا مشکل الفاظ کے میں نظر دیکھ لیجئے کہ مشتاق کہتے ہیں چاہنے والا، اور بیزار کہتے ہیں ناراض کو، ناخوش کو، اور ماجرا کیسے ہیں؟ واقعہ یا قصہ یا کہانی کو۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مفہوم میں شاعر ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں، ہم ہیں مشتاق، ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں، اور وہ بیزار جب کہ ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے۔ آگے دوسرا مصرع، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اے میرے خدا یہ معاملہ برعکس کیوں ہے، یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ تو تشریح کی طرف آتے ہیں کہ شاعر نے محبوب کی جانب ابھی پہلا قدم ہی بڑھایا ہے، اسے اس کھیل کے انجام کی خبر ہی نہیں، بے اعتنائی اور بے رخی کے سبب مزاج جو ہے نا اس کا حصہ بن چکا ہے، محبوب کے مزاج کا حصہ ہے۔ شاعر نے مشکلات سے گھبرا کر آہ و زاری اور فریاد کرنا شروع کر دی ہے کہ ہم تو دل و جان سے محبوب کو عزیز رکھتے ہیں، اپنا پیارا رکھتے ہیں، پھر اللہ جانے کیوں ہم سے نفرت کرنا شروع کر دی ہے اس نے۔ شاعر نے عشق و محبت کے معاملات میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ بھائی یہاں پر بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں عشق اور محبت کے معاملات میں۔ نیکسٹ آگے کہتے ہیں کہ محبت پر کسی کو اختیار نہیں ہوتا، جو شخص اس کے دام میں آ جائے تو چاہتے ہوئے بھی وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ جو اس محبت کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے تو وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نکلنا چاہے تو نہیں نکل سکتا۔ یہاں پر یہی بیان کیا گیا ہے۔ اس جذبے کے متعلق ایک اور شعر بھی ہے کہ کیا عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش ہے غالب، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش ہے غالب، کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ تو تشریح طلب شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس شعر کیا ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم اور آلام برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کیں، زمانے بھر کی اذیتیں اور رسوائیاں اٹھائیں، محبوب کی ایک خواہش پر اپنی ہزار خوشیاں قربان کرتے چلے گئے، صرف اس لیے کہ چلو اگر آج محبوب مہربان نہیں تو کیا ہوا؟ شاید ہماری وفا شعاری کو دیکھ کر، ہماری وفا کو دیکھ کر، ہماری تکلیفوں کو دیکھ کر، ہمارے احسانات کو دیکھ کر کبھی تو نفرت و بیزاری کا یہ رویہ ترک کر کے پیار کا جواب پیار سے دے گا، لیکن یہ ہماری غلط فہمی تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کسی صورت مہربان نہ ہوا، مسلسل بیزاری کا اظہار کرتا رہا، ناراضگی کا اظہار کرتا رہا۔ چنانچہ غالب حیرانی میں مبتلا ہیں اور اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم تو محبوب کو چاہنے والے ہیں اور ہمارا محبوب ہم سے بیزار ہے، آخر یہ معاملہ الٹ کیوں ہے؟ حالانکہ چاہت کا جواب تو چاہت سے دینا چاہیے تھا۔ بہرحال بقول شاعر کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے ہیں وہ میرے سوا، میں نے دنیا چھوڑ دی جن کے لیے۔ بہرحال عزیز طلبہ اگلا ہمارا پاس دیکھیں کہ اگلا شعر ہمارے پاس ہے کہ تیسرا شعر نمبر 3 میں ہے کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مشکل الفاظ کے ذرا معنی دیکھ لیجئے۔ زبان رکھتا ہوں، منہ میں زبان رکھتا ہوں، یعنی کہ میں بھی بول سکتا ہوں، میرے پاس بھی الفاظ ہیں بولنے کے لیے۔ آگے ہمارے پاس لفظ ہے کہ کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ مدعا کیا ہے؟ ہمارے پاس مقصد کیا ہے؟ میرا خواہش اپنی بتانا چاہتے ہیں، کاش خدا کرے ایسا ہو جائے کہ مجھ سے میرا مقصد پوچھ لی جائے، میرے دل کی بات پوچھ لی جائے، کیونکہ میں بھی زبان رکھتا ہوں منہ میں۔ مفہوم کی طرف آتے ہیں ذرا۔ مفہوم میں شاعر کہتے ہیں کہ کاش میرا محبوب مجھ سے دل کی بات پوچھے، میرے پاس قوت گویائی بہت ہے، میرے پاس بولنے کی طاقت بہت ہے۔ تو یہاں پر یہ خواہش ظاہر کریں کہ اس کا محبوب اس سے کاش اس کے دل کے حالات پوچھ لے، تو وہ بھی اس کو بتا سکے کہ اس کے نہ ہونے کے بعد جو ہے نا اس کے شاعر پر کیا گزرتی ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس پر کیا گزرتی ہے، اس کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں، تو شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں کہ کاش میرے دل کی تمنا اور خواہش دریافت کر لو، میرے پاس کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، میری خواہش ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو کہ محبوب خود زبان حال سے، خود اپنی زبان سے میرا حال سنے اور میری کیفیت کو دریافت کرے۔ اللہ نے مجھے بھی قوت گویائی عطا کی ہے، مجھے بولنے کی طاقت مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میرے منہ میں بھی زبان ہے، میرے پاس بھی الفاظ ہیں اپنے دل کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کہ کاش ایسا ہو جائے کہ محبوب اس سے پوچھ لے۔ ایک جگہ اور شاعر فرماتے ہیں اسی طریقے سے کہ دل میں جو آس تھی آس ہی رہ گئی، یہ بھی کیا زندگی رہ گئی۔ مطلب ہے کہ دل میں اس کی آس رہ گئی ہے،
شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آس ہے، امید ہے، کچھ باتیں ہیں جو وہ کہنا چاہتا ہے محبوب سے، جو کہ اس کا محبوب اس سے نہیں سن رہا۔ تو عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید جو ہے نا اسے بار بار سنیے اور اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔